الرحیم بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 31 پارٹ 2 ہے. اس سے پہلے ہم نے ورب اور ان کی ایک قسم کو ڈیفائن کیا. آج اس لیکچر میں ہم ورب اور اس کی دوسری قسم کی وضاحت کریں گے جس کا دوسرا قسم ہے فریزل ورب. فریزل ورب جو ہوتا ہے اس کی تعریف پہلے ہم کرتے ہیں. A phrasal verb consists of a verb and a preposition. فریزل ورب جو ہوتا ہے یہ مشتمل ہوتا ہے فعل پر اور ایک پریپوزیشن پر، یعنی فعل کے ساتھ ایک پریپوزیشن بالکل ضروری ہے، لگانا ہوتا ہے. جب آپ فعل کے ساتھ کسی پریپوزیشن کو لگائیں تو یہ فریزل ورب بن جاتا ہے. جس طرح کے خود ڈیفینیشن سے واضح ہے، are adverb that modifies or change the meaning. صرف لگانا ہی نہیں بلکہ اس ورب کی معنی، نوعیت اور ہیئت کو بدل دیتا ہے. جس طرح کے گیو اپ ہے، گیو اپ کے معنی چھوڑنا. یہ تو جو پہلا معنی تھا گیو کا، گیو تو ورب ہے. ورب جو ہوتا ہے جو اپنے معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا. گیو کی معنی دینا. اگر آپ اس کے ساتھ آپ کو لگا دے یہ والا آپ، تو اس کے معنی یا یہ پریپوزیشن ہے تو اس کا اپنا مطلب اور معنی نہیں رہا، یہ کسی دوسرے معنی کی طرف چلا گیا. یعنی پہلا گیو کا اپنا معنی میں اگر لے لو، گیو کی معنی دینا ہے تو آپ لگانے سے گیو آپ چھوڑنے کے کہتے ہیں. اسٹاپ ڈوئنگ یعنی اس کام کو چھوڑو، ترک کر دو. ایز فریزل ورب تو اس کو فریزل ورب کہا جاتا ہے. That means stop doing. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑ دینا. Which is very different from its original form. جو اپنی حالت سے بالکل مختلف ہے. پہلے جو گیو ہوا کرتا تھا جس کا معنی دینا تھا، اب وہی معنی نہیں رہا. جو وہی معنی نہ رہا ہو تو اس کو فریزل ورب کہا جاتا ہے. جو اپنی پہلی معنی میں، جو فعل اپنی پہلی ہیئت میں نہ رہا ہو تو اس کو فریزل ورب کہا جاتا ہے. اچھا، فریزل ورب صرف فریزل ورب ہی نہیں، جب ورب میں کسی ایڈورب نے کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو جائے، جب ورب میں کسی ایڈورب کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کو تو پھر پارٹیکل کہا جاتا ہے. مطلب کہ پارٹیکل اور فریزل ورب سیم ٹو سیم چیزیں ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں. فریزل ورب can divided into group. فریزل ورب کو مزید گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 intransitive verbs. intransitive verb فعل لازم جس کو کہتا ہے. فعل لازم ایسا فعل کو کہتا ہے جس میں فاعل اور فعل کی ضرورت ہو لیکن مفعول کی ضرورت نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل لازم. جس طرح کے اس ایگزامپل سے آپ کو وضاحت ملے گی. they an argument. اس کے پاس کوئی تحریر ہے، بڑھ دے ہوئے مڈ اپ نو، لیکن اس کو ترتیب اس نے ابھی دیا، ترتیب ابھی دیا. جو مڈ تھا، جو صرف انفینیٹیو تھا، جو صرف فعل تھا، کسی زمانے سے پہلے. مطلب کل ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا فعل جو کسی زمانے سے جس کا تعلق نہ ہو. ادھر جو مڈ کا دوسری فارم ہے مڈ ہے، یعنی پہلے ماضی سے اس کا تعلق ہے، فعل ہے. جب اس کے ساتھ آپ پریپوزیشن آپ کو ملاتے ہو تو اس کا اپنا معنی نہیں رہتا، یہ کسی دوسرے معنی پر چلا جاتا ہے، کسی دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے. جب کسی دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہو تو اس کو تو فریزل ورب کہا جاتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر inseparable verbs. inseparable verbs وہ ایسے افعال ہوتے ہیں جو لا ينفك ہو، جس کا جدائی ناممکن ہو، یعنی جس کو آپ جدا نہیں کر سکتے آبجیکٹ سے. آپ اس کو مفعول سے جدا نہیں کر سکتے، یعنی مفعول کا آنا، آبجیکٹ کا آنا فعل فاعل کے بعد ضروری سمجھا جاتا ہے، یعنی ضروری واقع ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اس مثال میں سے آپ کو وضاحت ملے گی. پہلے والے میں انٹرانزیٹو ورب میں مفعول کی ضرورت نہیں تھا، لیکن ادھر مفعول کی ضرورت ہے اور یہ پارٹیکل اور فریزل ورب کے بعد ضرور واقع ہو جاتا ہے. They are looking after their grandchildren. They are looking، وہ دیکھ بھال کرتا ہے. Their grandchildren اپنی نواسیوں کی، یعنی
شاید ان کے نواسی یتیم ہو کہ وہ اپنی نواسیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہاں جو لوکنگ آفٹر ہے، لوکنگ کیا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، یعنی اس کا تعلق رہا رہی جملوں سے ہے، جس کے آخر میں ING ہے، یعنی اس میں مصدر سے ہے، اور اس کے بعد جو آفٹر لگا ہے اس کا یہ پریپوزیشن ہے. اور یہ لوکنگ کے معنی میں تبدیلی، تغیر، چینجز کس نے دلایا؟ آفٹر نے واقع کیا. اور اس کے بعد جو دیئر گرینڈ چلڈرن ہے، اس کو آبجیکٹ یعنی مفعول کہتے ہیں، یعنی اس انسیپریبل میں مفعول کا آنا لازمی جز ہے. مفعول ضرور آئے گا، یعنی مفعول کے بغیر انسیپریبل واقع نہیں ہوتا. یہ پریزل ورڈ کے دوسرا گروپ ہے. چلتے ہیں پریزل ورڈ کے تیسرے گروپ کی طرف، سیپریبل ورڈز. سیپریبلز ایسے ورب ہوتے ہیں جس میں مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے، یعنی پارٹیکل اور پریزل ورب سے پہلے بھی آ سکتا ہے، پارٹیکل اور پریزل ورب کے درمیان بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. سیپریبل جو اپنے معنی سے واضح ہے، سیپریبل جدائی کو کہا جاتا ہے، یعنی مفعول کبھی جملے کے شروع میں آئے گا، کبھی درمیان میں واقع ہوگا، کبھی آخر میں آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں سیپریبل. اس کے برعکس جو انسیپریبل میں نے بولا، یعنی اس میں مفعول واقع ہوا کرتا تھا لیکن آخر میں ہوا کرتا تھا، ادھر جو مفعول واقع ہوتا ہے یہ کسی بھی جملے میں پہلے، درمیان اور آخر میں واقع ہو سکتا ہے. جس طرح کے ان ایگزامپلوں میں سے آپ کو وضاحت ملے گی. ٹرن دا ٹی وی آف، تو ادھر جو ٹی وی ہے یہ پریپوزیشن اور جو پارٹیکل ہے ان کے درمیان واقع ہوا. اس کے برعکس ادھر ٹرن آف دا ٹی وی، ٹرن آف دا ٹی وی، تو اس کے برعکس ٹی وی ادھر مفعول درمیان میں واقع ہوا، ادھر آخر میں واقع ہوا. اس کے بعد ٹرن اٹ آف، ٹرن اٹ آف، یہ دوسری جملے کی دوسری شکل ہے. ٹرن اٹ آف مطلب کہ جو اٹ ہے، جو اٹ آپ کو پتا ہے یہ پوسیسو، یہ تھرڈ پرسن پروناؤن جو ہے اٹ ہے، یہ بھی مفعول واقع ہوتا ہے، جس طرح کہ اس جملے میں واقع ہوا ہے. ٹرن اٹ آف، اٹ کا مطلب کہ یہ اٹ جو بذات خود مفعول واقع ہوا، اٹ جو ہے یہ بذات خود مفعول، یعنی ادھر آبجیکٹ بذات خود اٹ واقع ہوا. اس جملے میں اگر میں یہ کہوں لائٹ کے متعلق یا ٹی وی کے متعلق ٹرن اٹ آف، اس کو بند رکھو، جو اس لفظ ہے اردو میں یہ بذات خود مفعول واقع ہوا. یعنی مطلب یہ ہے، اس پوری ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ انٹرانزیٹو میں تو مفعول بالکل واقع نہیں ہوتا. اس کے برعکس انسیپریبل میں مفعول آخر میں واقع ہوتا. تھرڈ نمبر پر مفعول پہلے بھی واقع ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی واقع ہو سکتا ہے، آخر میں بھی واقع ہو سکتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر انکوہیٹیو وربز کی طرف ہم جاتے ہیں. ورب کی دوسری حالت ہم نے تفصیل سے پڑھی، پریزل ورب. انکوہیٹیو وربز کیا ہوتا ہے؟ An incoherent verb is a word that describes a change of state. Incoherent verb ایک ایسا ورب ہے، ایک ایسا فعل ہے جو کسی state یعنی کسی حالت میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے. جس طرح کہ اس مثال سے آپ کو وضاحت ہوگی. The apples ripened، جو ایپلز ہے، جو سیب ہے، ripened یہ پکے ہوئے ہیں. The apples become ripe، اس کا مطلب یہ کہ اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوئی. پہلی وہ کچی تھی، اب پکی ہے، تو جو حالت میں تبدیلی واقع ہوئی اس کو انکوہیٹیو ورب کہا جاتا ہے. یعنی کسی سٹیٹ میں چینج دلا دیتا ہے، کسی سٹیٹ میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے. دوسرا ایگزامپل نمبر 1 2. دوسرا ایگزامپل، فار ایگزامپل he has aged a lot، اس کا بہت زیادہ عمر ہے. اس کا ڈیٹیل یہ ہے he has become old، یعنی یہ
बूढ़ा बन गया, तो ये पहले जवान था। आप इनकोहेटिव वर्ब कहते हैं इसको कि इसमें जो तब्दीली वाकई हुई, ये बंदा पहले जवान था, मुनीर हो मसूद हो पहले तो जवान थे, आप बूढ़े हो गए। तो जो बुढ़ाई की जो तब्दीली है इसको इनकोहेटिव वर्ब कहा जाता है। इसके बाद एक जरूरी वर्ब चौथी नंबर पर ऑक्सिलरी वर्ब, इसके हम मजीद डिटेल बता देंगे। तो जुड़ते रहिए और हमारे